التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین صلوات سارے پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ وصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صلوات سامعین گرامی، سورہ مبارکہ تحریم کی ایک آیت مجیدہ ہے جو آدھی میں نے پڑھی ہے۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایندھن سمجھتے ہیں نا، بالن۔ مومن کی ذمہ داری، قرآن میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ مومن صرف اپنی نجات کی فکر نہیں کرتا، مومن جہاں اپنی نجات کی فکر کرے وہاں پر اپنے بیوی بچوں کی نجات کی بھی فکر کرے، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ دوستو، ایک مسئلہ جو ہمیشہ اہم رہا، ہر زمانے میں اس کی اہمیت ہے، وہ تربیت اولاد کا مسئلہ ہے، اور یہ موضوع اس زمانے میں اس لیے اس کی اہمیت اور زیادہ ہو گئی کہ اس زمانے میں اسباب گناہ بڑھ گئے، ضلالت کے، گمراہی کے، گناہوں کے اسباب زیادہ ہو گئے، اس لیے اس زمانے میں یہ مسئلہ اور زیادہ حساس ہے۔ پرانے زمانے میں گناہ ہوتے تھے لیکن گناہ کے امکانات تھوڑے ہوتے تھے، اب تو قدم قدم پہ آپ کو گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ معاملہ بہت عجیب ہے۔ بڑے اچھے اچھے گھرانے اولاد کی تربیت کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ کیا کریں؟ اولاد کو ہم جنتی کیسے بنائیں؟ اولاد صالح کیسے بنیں؟ کیا کریں کہ ہماری اولاد گمراہی سے بچ جائے؟ یقین کرنا کہ ایک 10 نمبر کا بدماش ہے نا بندہ، وہ بھی یہ نہیں چاہتا میری اولاد بھی میرے راستے پر چلے، ایسا نا؟ وہ بھی اولاد کو صالح دیکھنا چاہتا ہے۔
اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انتظامیہ ایک بات نوٹ کرے کہ ظاہر دروازے میں تو اس دروازے کے باہر میں دھوپ ہے، کل سے انتظام کریں کہ سایہ بڑھ جائے تاکہ کچھ مومنین جہاں تک نظر جاتی ہے تو یہاں بھی وہ بیٹھ سکیں۔ ایک صلوات اور سارے پڑھیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم یوم القیامہ۔ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو تہذیب سکھاؤ، قیامت کے دن اس فریضے کے بارے تم سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن تم سے سوال ہونا ہے۔ اور دوستو ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یاد رکھیے انسان کا کمال بچے پیدا کرنا نہیں، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے جانور ہیں جو تم سے زیادہ بچے پیدا کرتے نہیں کرتے، جانوروں کے بچے زیادہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچوں کی ولادت کے بعد ان کی تربیت کر کے انسان بنا کے معاشرے کے حوالے کرنا یہ کمال ہے۔ اور یاد رکھنا، بچے پیدا کر لیے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کیا تو پھر یاد رکھو انسانوں کے اس جنگل میں ایک جانور کا اضافہ ہوگا۔ انسان نہیں، جانور کا ایک اضافہ کر دیا آپ نے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن اللہ پاک فرماتا ہے کہ کچھ ہوتے تو انسان ہیں، شکل انسانوں والی ہوتی ہیں، درندے، چوپائے جانور، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ قرآن میں فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں انسان لیکن جانوروں کی طرح، چوپاؤں کی مانند۔ پھر اللہ پاک فرماتا نہیں، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تربیت اولاد سب سے اہم مسئلہ۔ دیوان امیر المومنین علیہ السلام، ایک مولا علی علیہ السلام کا دیوان بھی ملتا ہے۔ ہمارے مدارس میں نصاب میں جب ہم پڑھتے تھے اس وقت نصاب کا حصہ تھا، آپ معلوم کروائیں گے تو ملے گا، ترجمے کے ساتھ موجود اشعار مولا امیر علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ اس میں آقا کا ایک شعر ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ فإن الیتیم یتیم العلم والادب۔ مولا علی فرماتے ہیں یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، جو بے علم ہے، بے ادب ہے، وہ یتیم ہے۔ جس کے پاس ادب نہیں، اصل یتیمی تو یہ بے علم اور بے ادب اصل یتیم ہے، نہ کہ وہ جس کا باپ مر جائے۔ سامعین گرامی، الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، نیک صالح بیٹا یہ جنت کا پھول ہے، جنت کا پھول۔ تربیت اور یقین کرنا یہ معاملہ اس قدر اہم ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا یہ دعا آپ کو یاد ہے، یہ ماں باپ کے حقوق اولاد کی گردن پر پتہ کیوں آتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرا اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں ربا یعنی میں چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ دیکھو ربا یعنی کا معنی کیا ہے کہ جس طرح ان دو نے میری تربیت کی، ربا یربی تربیت، جس طرح ان دو نے میری تربیت کی۔ ماں باپ کا حق اسی صورت میں اولاد کی گردن پر آتا ہے جب ماں باپ اولاد کی تربیت کریں۔ ماں باپ تربیت کا حق ادا نہیں کریں گے، وہ اولاد سے کس حق کا تقاضا کرتے۔ دیکھیے
اولاد کی گردن پر ماں باپ کا حق بعد میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے ذمے اولاد کا حق پہلے آتا ہے۔ تم اولاد کا حق ادا کرو، اولاد تمہارا حق ادا کرے۔ تم اولاد کا حق ادا نہیں کرو گے تو اولاد تمہارا حق ادا کہاں کرے گا؟ اور یہ معاملہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ آپ ایک صلوات پڑھیں سارے حضرات۔ قیامت کا جب دن آئے گا، اعمال نامے تقسیم ہوگی۔ یہ سرکار کی حدیث کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو نیکوکار ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں، اور جو بدکار ہوں گے ان کے۔ قرآن مجید میں نا دو لفظ آئے ہیں، ایک مقام پہ اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اور ایک مقام پہ آئے اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ۔ وہ جو اصحاب المیمنہ ہیں، وہ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یمین یمن برکت، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کامیاب لوگ، اور جن کے ہاتھ بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہونا ہی ان کی بدبختی اور ذلت کی نشانی بن جائے گی۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، تیرے عاشق حسین کی عزاداری میں بیٹھے ہیں، شہیدان کربلا کا تجھے واسطہ، جب قیامت کا دن آئے اور نامہ اعمال تقسیم ہو تو ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ۔ اعمال نامے تقسیم ہو گئے، اور وہاں ہوشیاری چلاکی تو چلے گی نہیں۔ ہاں ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بندہ پھر بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں پکڑ لے، نہ۔ ایک بات میں اور بھی عرض کروں، قیامت تو بھی بڑی دور ہے، لیکن بخدا جانتا، بخدا میں عرض کروں کہ بندہ اپنا جائزہ لے لے، اسی دنیا میں پتہ چل جائے گا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور بھائی تیرا کردار ہی تو نامہ اعمال ہے، تیرا عمل ہی تو یہ اعمال نامہ بن رہا ہے۔ ان الانسان علی نفسہ لبصیرہ، انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو جانتا ہے، کسی دوسرے کو آپ اتنا نہیں جانتے، کسی دوسرے کو ہم اتنا نہیں جانتے جتنا ہم اپنے آپ کو۔ باقی یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، کام کمینوں جیسے اور تمناؤں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، یہ دھوکہ ہے، کچھ نہیں اس کے سے۔ اور تیرے کردار پر ہی قیامت کے دن تیری تصویر بنے گی۔ تجسم اعمال پورا ایک چیپٹر ہے، اور کردار کی بنیاد پر بھی وہ نامہ اعمال تقسیم ہو۔ بڑا روشن ہے ہر کسی کے لیے کہ میرے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا، لیکن یہ موقع ہے زندگی، اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، آخری سانس تک تیری انتظار کرے گا۔ اتنا مہربان ہے، آخری سانس تک تجھے رب نے مہلت دی۔ چھوڑ دے گناہ، مانگ لے معافی، وہ کریم ہے، تیرے معافی مانگنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر ہے۔ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے، وہ خالق اتنا مہربان ہے۔ خدا کی قسم میں جب پڑھتا ہوں روایت، مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کریم جنت بھیجنا چاہتا ہے، ہم دھکے سے جہنم جا رہے ہیں، دھکے سے جہنم جا رہے ہیں۔ اعمال نامے تقسیم ہوں گے، ایک گناہ گار کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، پڑھے گا اپنے گناہ، پڑھے گا جو دنیا میں کرتا رہا۔ کچھ ایسے گناہ لکھے ہوں گے کہ چیخ اٹھے گا، زنا لکھا ہے، قتل لکھا ہے، مومن کی توہین لکھا ہے، فراڈ، دھوکہ، ڈاکہ،
اذیت مومن، پتہ نہیں کیا کیا۔ پروردگارہ میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں تھے جو میرے نام اعمال میں لکھے ہیں۔ ارشاد ہوگا یہ تو نے نہیں کیے، تیری اولاد نے کی۔ جس اولاد کو تو نے جنم دیا ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا، جتنا گناہ سزا تیری اولاد کے لیے اتنی اس ماں باپ کے لیے بھی ہے جس نے اولاد کی تربیت کا اہتمام کیوں نہیں کیا۔ اور جب نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں آئے گا نامہ اعمال اور انسان پڑھے گا ایسی ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی، عرض کرے گا مالک یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں تھیں، ارشاد ہوگا یہ نیکیاں تمہاری اولاد نے کی تھی۔ جتنا اجر و ثواب تمہاری اولاد پائے گی نا ان نیکیوں پر، اتنا اجر و ثواب وہ ماں باپ بھی پائیں گے جنہوں نے اولاد کو پالا بھی، تربیت بھی کی، انسان بنا کے معاشرے کے حوالے کی۔ سقراط کو جب زہر کا پیالہ دیا گیا نا، سقراط کو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی، وصیت کوئی، اس نے کہا میری آخری خواہش ہے مجھے کسی شہر کی بلند جگہ پہ لے جاؤ، میں شہر والوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو ایک بلند جگہ پہ لے جایا گیا سقراط کو۔ اس بلند جگہ پہ جا کے سقراط نے ایک بات کی زہر کا پیالہ پینے سے پہلے، او دنیا والو لوگو، سونا چاندی جمع کرنے کے چکر میں، ہاں دنیا اکٹھی کرنے کے چکر میں، مال دنیا سمیٹنے کے چکر میں جس اولاد کے لیے یہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، کاش اس اولاد کی تربیت کر لیں۔ اور یاد رکھو میں حدیث اہل بیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، تو حق حلال کی دنیا چھوڑ کے جا۔ اولاد نے اگر فعل حرام میں وہ دنیا خرچ کر دی، اولاد آئی، بیٹے آئے، عیاشی، بدماشی، فحاشی، شراب خوری، پتہ نہیں کیا کیا، تو نے تو حلال کے کمائے تھے، اولاد نے حرام میں اڑا دیے، قیامت کے دن بھگتے گا تو۔ میرے بھائی آخر انسان کا حصہ ہے نا اولاد، ہماری اولاد ہمارا حصہ ہے نا۔ وہ کیا جملہ ہے سرکار کا، اولادنا اقبادنا، جو ہماری اولاد ہوتی ہے وہ ہمارے جگر ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ سب سے اہم معاملہ ہے تربیت اولاد کا، انسان بنانا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ تربیت اولاد کا ہمارے ہاں معاف کرنا، اداروں میں تربیت تو رہی نہیں۔ میں پڑھ رہا تھا جاپان کے حالات پر نا، ایک فیچر میں نے پڑھا، کہنے لگے کہ جاپان جو ہے اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے جہاں کرائم نہیں ہے، جرائم نہیں ہے، قتل و غارت نہیں، زیرو۔ اور ہمارا ملک خیر سے پہلے نمبر پر ہے جرائم میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، وہاں خیانت نہیں کرتے کافر، ملاوٹ نہیں کرتے کافر، صفائی کا نظام اعلیٰ درجے کا۔ اور ہمارے ملک میں کسی بستی سے شہر سے گزر جاؤ، گندگی کے ڈھیر، مسلمان اور گندگی کے ڈھیر۔ جس رسول نے سب سے پہلی بات یہ سکھائی تھی کہ النظافت من الایمان، النظافت شطر الایمان، الطہارت نصف الدین، کہ یہ صفائی آدھا دین ہے۔ اس مصطفیٰ کی امت گندگی کے ڈھیر میں زندگی گزار، بولو ذرا، نہیں ہے گندگی کے ڈھیر؟ وہاں گندگی نظر نہیں آئے گی۔ آپ کے لاکھوں روپے سڑک پہ گر جائیں تو اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، کسی نے اٹھا لیے وہ آپ کو تلاش کرے گا آخری لمحے تک۔ خون کے نام سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ ہاں جی، قانون کی پاسداری کرتے ہیں وہ کافر اور ہم مسلمان۔ دھوکہ، ملاوٹ، غداری، بے ایمانی نس نس میں بھری ہوئی،
ایک ایک قطرہ خون کا حرام سے بنا، ہم مسلمان وہ کافر۔ وہ ابن بطوطہ ایک سیاح گزرا ہے نا جی، پوری دنیا کی اس نے سیر کی، سیاحت کی، پھر اس نے اپنی سیاحت کو 2 جملوں میں کہہ دیا۔ اس نے کہا مسلمان ملکوں میں صرف مسلمان نظر آئے، کافر ملکوں میں اسلام نظر آئے۔ اور بھائی طہارت تو نصف ایمان ہے، سکولوں کے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے طہارت نصف ایمان ہے، نیچے کوڑے کا ڈھیر پڑا ہاں، یہ ہم مسلمان۔ تربیت ہے سکولوں میں، پہلا مرحلہ تو تربیت ہوتی۔ وہاں میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں سسٹم جو ہے نا نظام تعلیم، پہلے 4-5 سال بچوں کو کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی، سکول لگتے لیکن صرف تربیت کی جاتی ہے، سچ بولنا سکھایا جاتا ہے، کیوں کا احترام سکھایا جاتا ہے، امانت سکھائی جاتی ہے، ان لوگوں کو سچ بولنا، یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ اور میں حیران ہو گیا کہ اساتذہ بچوں کے ساتھ پہلے صفائی کرتے ہیں، انہیں یہ تہذیب سکھاتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، اور پھر 3-4 سال کے بعد ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب بتائیے اسلام ہے، ہمارے یہاں کیا ہے؟ سکول کھلے ہوئے ہیں، نام بنام تعلیم، یہ سکول نہیں ہے، یہ دنیا کمانے کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکلوانے۔ ہم تو بابا جب پڑھتے تھے تو ایک کچی جماعت ہوتی تھی، ایک پکی جماعت ہوتی تھی، بولو اب پکی سے پہلے بھی 3 جماعتیں ہو گئی، ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، بچہ 2.5 سال کا چلنے کے قابل نہیں ہوتا، ماں باپ کو اتنا عشق لگا ہوا ہے بچوں کو تعلیم دلوانے کا۔ ہاں جی، پلے گروپ، پھر کیا ہوتا ہے نرسری یا پریپ ہوتا ہے، پریپ ہے، پھر آگے اچھا پھر جونیئر، پھر سینئر۔ میرے ایک عزیز تھے، اس کا بچہ پتہ نہیں پریپ میں ہے، نرسری میں ہے، کیا ہے، اس کی ٹیوشن کا بھی انتظام کیا ہے۔ حالانکہ سرکار کی حدیث ہے، چلو یہ حدیثیں کل سناؤں گا، کدھر تربیت ہے ہی نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ جن لوگوں نے اس تعلیمات پر عمل کیا وہ دنیا میں ترقی پا گئے۔ 100 سال پیچھے ہم ان لوگوں سے، اور پیچھے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب ہمارے طور طریقے ہی یہی ہیں، جھوٹ ہے، خیانت ہے، قرآن کہتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب پہلے ان کافروں کا تزکیہ کر، پھر تعلیم دے، اور پہلے ان کے پلیت نفسوں کو پاکیزہ تو بنا، پھر علم آئے گا۔ پلید نفس میں علم کہاں سے آئے گا؟ پہلے تزکیہ کرو، پھر تعلیم کا انتظام کرو۔ پہلے تربیت نہیں ہوگی نا تو تعلیم ہو گئی، ڈگریاں تو آ گئی ہاتھوں میں، پھر وہ ڈاکٹر نہیں کسائی بنے گا، وہ پھر لٹیرے بنیں گے، چونکہ یہاں پہ تعلیم کو علم کے لحاظ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، دنیا کمانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ میٹرک کے بعد ماں باپ مشورے کرتے پھرتے ہوتے ہیں، کس لائن میں ڈالوں بیٹے کو، کیا مطلب کس لائن میں ڈالوں، یعنی کون سی لائن اختیار کرے کہ نوٹ چنگے چھاپے، یہی نہیں؟ تو پھر جس کا نوٹ کمانے کا جتنا اچھا تجربہ ہے کسی فیلڈ میں، وہ تو وہی مشورہ دے گا، یار اس پاس سے لیا بڑا پیسہ، صلوات پڑھو سارے حضرات۔ میرے بھائی سوال یہ ہے کہ تربیت کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو؟ تو یاد رکھیے تربیت اولاد کا جو مرحلہ ہے وہ بچے کی ولادت سے شروع نہیں ہوتا، بچے کی ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ دیکھیے ماں کی گود یہ پہلی درسگاہ ہے اولاد کے لیے، اور سرکار کی یہ جو حدیث ہے اس میں غور کریں تو یہ میری بات کی تائید ہے۔
سرکار نے کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہد، مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں نا، گود سے تم علم حاصل کرو. اور اطلب امر کا صیغہ ہے، حکم دے رہے ہیں نبی پاک. وہ اس کا معنی کیا ہوا کہ ماں کی گود سے؟ یعنی ماں کی گود، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ پہلی درسگاہ ہے. بچہ ماں کی گود میں آ گیا، اس کی تعلیم شروع ہو گئی. وہ ماں کی گفتار سن رہا ہے، کردار دیکھ رہا ہے، اٹھتی کب ہے، سوتی کب ہے، جاگتی کب ہے، کرتی کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تعلیم شروع ہے. ماں کا کردار بڑا اہم ہے. ماں کا انتخاب سوچ سمجھ. شاعر مشرق نے جو بی بی پاک کی شان میں ایک نظم کہی، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا، اس میں اقبال کے دو شعر سنے. اقبال کہتا ہے سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول. اقبال کہتا ہے یہ جو صدق و صفا کے موتی نسلوں میں آتے ہیں، یہ ماؤں کی طرف سے آتے ہیں. یہ بات آج کی سائنس ثابت کر چکی ہے نا کہ اب بیماریاں موروثی شکل اختیار کر گئی. اب کہتے ہیں کہ شوگر موروثی ہوگی، دادا کو بھی تھی، باپ کو بھی تھی، مجھے بھی ہو. اور کئی بیماریاں جو ڈاکٹر کہتے ہیں جو کہ خاندان میں ہے تو یہ ہونی یہ موروثی بیماریاں. او بھائی جی، جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنس کہتے ہیں نا بیماریاں موروثی ہیں، یاد رکھو اخلاقیات بھی موروثی ہیں. بے حیائی بھی نسلوں میں سفر کرتی ہے، بے غیرتی بھی نسلوں میں سفر کرتی ہے، کمینگی بھی نسلوں میں سفر کرتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مائیں ہوتی ہیں جو اولاد کی سیرت بناتی ہیں، کردار کو بناتی ہیں. ماں اچھی، اولاد بھی انشاءاللہ اچھی. ماں ہونا محسون عیسائی خاندان کی عورت ہو، عیسائی خاندان کی محسون، تو پھر یزید پیدا ہوتا ہے. اور ماں ہو فاطمہ زہرا تو جوانان جنت کے سردار پیدا ہو. ماں ہو فاطمہ بنت اسد جیسی، بیٹا حیدر قرار جیسا، اور ماں ہو شہیدوں کا جگر چبانے والی، ماں ہو شہیدوں کا جگر چبانے والی، تو پھر دو شے پیدا ہوتی ساری کائنات کی جانتی ہے. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. بابا جی ماں کا نقش بڑا اہم ہے. جنگ جمل کے موقع پر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کو فرمایا بیٹا آگے بڑھو، حملہ کرو. جب تک وہ علم نفاق اس ہودج پر، اس محمل پر لہراتا رہے گا، مسلمان مرتے رہیں گے. جاؤ اور اس علم کو سرنگوں کرو. اور جب بھیجا ہے نا محمد کو، تو جو جملے فرمائے ہیں نہج البلاغہ میں موجود ہیں، سناؤں آپ؟ ایک صلوات پڑھو محمد والا. یا بنیا تزول الجبال ولا تزل، محمد بیٹا پہاڑ تیرے راستے سے ہٹ جائے، تو راستہ نہ بدلنا. پہاڑ ہٹ جائے، تیرے قدموں میں لغزش نہ آئے. الزعلا ناجزک، اپنے دانتوں کو پیس کے رکھنا. تد فی الارض قدمک، اپنے قدموں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دے. اعیر اللہ جمجمتک، یہ کاسہ سر اللہ کی راہ میں عاریتاً دے دے. ارم بے بصرے کا اکثر قوم، نگاہ دشمن کی پہلی صف پہ نہ رکھنا، دشمن کی آخری صف پہ رکھنا.
وغض بصرک، دشمن کی ہیبت سے آنکھیں بند کر لے، وعلم ان النصر من اللہ، اور یہ بات ہمیشہ تیرے پیش نظر رہے، نصرت ہمیشہ رب کی طرف سے رہے۔ مدد تو اللہ کرتا ہے، نصرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بڑھو محمد بیٹا، جناب محمد انفیہ بڑھے، حملہ کیا، قدم رکے، تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آقا نے فرمایا محمد کیا بات ہے، آگے نہیں بڑھتے؟ بابا جان تیروں کی بارش ہو رہی ہے، یہ برسات تھم جائے تو میں آگے بڑھتا ہوں۔ امیر المومنین نے یوں محمد کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا یہ تیرا قصور نہیں ہے، تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے، یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے، ورنہ تیرا باپ علی کبھی تیروں کی برسات سے نہیں گھبرایا۔ یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے۔ شرمندہ ہو گئے، امام حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، بابا میں جاتا ہوں، جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے، حملہ کرو۔ میں لفظوں کا ضامن ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ کبھی کوئی انسان دریا میں، سمندر میں ڈوبتا ہوا، وہ تصویر ذرا ذہن میں لائیں، کبھی زیر آب چلا جاتا ہے، کبھی ابھر کے پانی پہ آ جاتا ہے، پھر کبھی پانی کے نیچے چلا جاتا ہے ابھر کے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام اس طرح حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، کبھی ابھر کے سامنے آ جاتے تھے، کبھی لشکر کے اندر چلے جاتے تھے، ہاں۔ امیر المومنین نے محمد کی طرف دیکھا، شرم سے چہرہ سرخ کہ میں بھائی حسن کی طرح جنگ نہ کر سکا۔ اب بیٹے کا دل رکھنے کے لیے مولا نے ایک بات کی، محمد دیکھ رہے ہو بھائی کی جنگ، شرمندہ ہو رہے، فرمایا محمد ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنا قیاس کبھی حسن اور حسین پر نہ کرنا۔ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنا مقایسہ کبھی حسنین کے ساتھ نہ کرنا، تو علی کا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا ہے، تو علی کا بیٹا ہے اور حسن رسول کا بیٹا ہے۔ حالانکہ میں ایک بات اور بھی عرض کروں، امیر المومنین علیہ السلام، امام امیر المومنین محمد کو محاذ پہ آگے آگے رکھتے تھے ساری جنگوں میں۔ ایک موقع پر نا ایک منافق نے جناب محمد انفیہ سے یہ کہہ بھی دیا کہ محمد آپ کا بابا آپ سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی حسن و حسین سے کرتا، آپ کو ہر میدان میں ہاں اگلے محاذ پہ رکھتا ہے، حسن حسین پیچھے رہتے ہیں۔ جناب محمد انفیہ منافق کی منافقت کو پہچان گئے، اور کیا خوبصورت جواب دیا۔ جناب محمد نے فرمایا یہ بتا، اگر تیری طرف کوئی پتھر پھینکے اور تیری آنکھ پہ لگنے والا وہ کیا کرے گا؟ کہتا ہے میں ہاتھ سے اپنی آنکھ بچاؤں گا۔ فرمایا میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں، حسن حسین آنکھ ہے۔ میں ہوں اپنے بابا کا ہاتھ، اور حسنین تو میرے بابا کی آنکھ ہے، میرے بابا کی آنکھوں کا نور۔ تو دوستو، ماں، اچھی ماں کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھو سارے بلند آواز سے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایاکم وخزرا الدمن، گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو۔ قیل وما خزرا الدمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے آپ کی مراد کیا؟ آقا نے فرمایا المرأة الحسنہ فی منبت السوء، ایک خوش شکل عورت جس کی پرورش تربیت ایک بد کردار اور گندے گھرانے میں ہوئی ہے،
وہ ایسے ہی ہے جیسے گندگی کے ڈھیر پر سبزہ. وہ سبزہ دیکھنے میں تو بھلا لگتا ہے، آنکھوں کو خوشنما لگتا ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تو دیکھو کہ جہاں سے وہ سبزہ غذا لے رہا ہے وہ تو گندگی ہے، وہ تو گندگی ہے نا. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جوان کسی عورت کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کر یا ان کے مال و منال کو دیکھ کر شادی کرے گا، دونوں چیزوں سے محروم رہ جائے گا. نہ مال ہاتھ میں آئے گا اور نہ حسن و جمال اس کے پاس رہے گا. ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، کوئی سروے کا نظام نہیں ہے، ورنہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس وقت طلاق کی سب سے زیادہ شرح انہی پوش گھرانوں میں ہے، امیر کبیر گھرانوں میں ہے. سب سے زیادہ گھر وہاں اجڑتے ہیں، طلاقیں وہاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ دین تو ہے نہیں، دیانت تو ہے نہیں، بے حیائی ہے، دولت کی ریل پیل ہے. جہاں دولت کی ریل پیل ہوگی وہاں بدماشی زیادہ ہوگی، وہاں عیاشی زیادہ ہوگی. وہاں کون دیکھے گا؟ تو نے تو دیکھ لیا ان کی لینڈ کروزر کو اور ان کے کوٹھی کو اور بحریہ ٹاؤن کے ان کے پلاٹ اور محلات کو اور دے دی بیٹی. کردار تو نے دیکھا نہیں تھا. ہاں او بھائی، جن کے پاس دولت حرام کی بے بہا ہوتی ہے وہ ہر روز ان کے بستر بھی تبدیل ہوتے ہیں. صلوات پڑھو محمد وعلی. ایسے گھرانوں میں کبھی سکون نہیں پائے گی تیری بیٹی. اور دنیا میں نا ایسے نمونے مثالیں اور ہر کسی کے پاس ہیں نمونے. ایک شریف بچہ ہوتا ہے، ایک محنتی، ایک دیندار، لیکن شادی ایسے گھر میں ہو گئی جو بد کردار، بد تہذیب، بد اخلاق. وہ بد اخلاق لڑکی اس شریف جوان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دی. اور اس کے برعکس بھی ہوتا ہے. بچی تو شریف ماں باپ کی تھی، بچی تو دیندار تھی، لیکن جہاں شادی ہو گئی وہ بد کردار تھا، وہ بے ایمان تھا، وہ بے حیا تھا، وہ بے غیرت تھا، وہ کمینہ تھا. اس شریف زادی کی زندگی برباد ہوگی، زندگی جہنم میں. اس لیے میرے دوستو، اسلام نے جو کفر قرار دیا، یہ مال دنیا، تم تو اس کے سٹیٹس کے چکر میں ہو. مال یاد رکھو، دنیا کی زیادتی سے سکون نہیں آتا. سکون کیسے آتا ہے؟ رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے اطمینان آتا ہے، اللہ کی یاد سے دل بھی آباد ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے گھر بھی آباد ہوتے ہیں. دین، دیانت، ایمان، کردار دیکھو گے نا تو رب دنیا بھی عطا کر دے. یغنم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا، اچھی ماں کا انتخاب. باکردار گھرانہ دیکھو، ایماندار گھرانہ دیکھو. یہ دنیا دیکھیں، ہر بندے کی خواہش تو ہوتی ہے نا میری بیٹی سکھی رہے، لیکن یہ ثانوی ہے مسئلہ. پہلا مسئلہ ایمان عقیدہ دیکھو، کردار دیکھو. جی انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے جو ہے وہ وسیع رزق بھی عطا کر دے گا. ایک صلوات سارے بلند آواز سے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اچھی ماں کا انتخاب بہت ضروری ہے. آج کل اللہ معاف کرے جس بات میں وہ بہہ جا رہے ہیں نوجوان، اس لیے تو اچھی خبریں نہیں آ رہی. یہ وکیل بیٹھے ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں، یہ طلاقوں کے قصے، گھروں کا اجڑ جانا. یہ جس شہید اعظم کی یاد منا رہے ہو، یہ جس شہید کربلا کا تذکرہ ہے، جانتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو کربلا کا قیام کیا، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ خود مولا حسین علیہ السلام کے لفظ سنانے لگا کہ آخر وجہ کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ صحابہ نے کر لی، لوگوں نے کر لی، امام حسین نے نہ کی.
خدا رحمتیں نازل کرے مولانا مودودی پر. سید تھا نا، بات بڑی پتے کی کہہ گیا، بڑا وائرل ہوا ان کا جملہ. مولانا مودودی سے یہ کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحب جب سب لوگوں نے بیعت کر لی یزید کی، حتیٰ صحابہ نے بھی کر لی، تو امام حسین نے کیوں نہ کی؟ مولانا مودودی نے کہا تمہارا سوال ہی غلط ہے، جب حسین نے نہیں کی صحابہ نے کیوں کی؟ جب رسول کے بیٹے نے یزید کو اس قابل نہ سمجھا، جب رسول کے فرزند نے اس ملعون کی بیعت نہ کی، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو پھر کیا حق پہنچتا تھا کہ یزید کی بیعت کریں؟ جبکہ مولا حسین نے کیا فرمایا تھا؟ جب کل میں نے پڑھا یا پرسوں یاد نہیں رہتا ظاہر ہے، جب مروان نے مشورہ دیا تھا امام حسین کو کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، دین و دنیا محفوظ ہو جائیں گے، میرے مولا نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ إِذْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَأْيٍ مِثْلِ يَزِيدَ. مولا حسین نے فرمایا اس اسلام میں کیا بھلائی رہ جائے گی، اس دین میں خیر کیا رہ جائے گی جس دین میں حاکمیت یزید جیسے پلید کی ہو. اس اسلام کو میرا سلام ہے جس میں حاکم یزید ہو. اللہ اکبر. آج جا کے نا شکر کرنا رب کا، اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ کے نا، مولا تیرا شکر ہے ایک حسین تو تھا، گھر گھر میں یزیدیت ہوتی اسلام کے نام پہ، سب کچھ قربان کر کے انسانیت کی آبرو رکھ لی، اللہ کے دین کو بچا لیا. تو سنو ذرا، امام حسین نے کیوں نہ بیعت کی؟ لوگ تو یزید کی بیعت میں دین بھی محفوظ سمجھ رہے تھے، دنیا بھی محفوظ سمجھ رہے تھے، اور اسی لیے کر لی لوگوں نے بیعت. امام مظلوم کربلا کا روز عاشور کا خطبہ سرکار نے فرمایا الا وان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. حرامزادے کے حرامزادے بیٹے نے ابن زیاد نے دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنے پر مجھے مجبور کر دیا، یا میں گردن کٹوا دوں یا میں ذلت کی زندگی گزاروں. ان دو باتوں میں سے اس نے مجھے مجبور کیا، میں ایک بات اختیار کروں. فرمایا دنیا والو سن لو، ہیہات من الذلہ، ذلت حسین سے بہت دور ہے. ذلت ہم سے بہت دور ہے. وہ کیا کسی شاعر کے خوبصورت دو مصرے ہیں، زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے، زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لے. زندگی اتنی بھی غنیمت نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. فرمایا سنو حسین کا اعلان، ذلت ہم سے بہت دور بہت دور. یا باللہ ذالک لنا ورسولہ والمومنون وحجور طابت وطہرت وانوف حمیہ ونفوس ابیہ من ان تؤثر طاعت اللعام علی مسار الکرام. فرمایا نہ اللہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حسین ذلت کی زندگی گزارے، نہ اللہ کا رسول اس بات پر راضی ہے کہ میں ذلت کی زندگی گزاروں، اور نہ وہ پاکیزہ گود اس بات کی اجازت دے. بیٹا فاطمہ زہرا کا ہو بیعت یزید کی کر لے، سیدہ طاہرہ کی گود میں پلنے والا، صدیقہ کبریٰ کی گود میں پرورش پانے والا، ایک شراب خور کی، ایک زناکار کی بیعت کر لے. انوف حمیہ بلند ناک، نفوس ابیہ غیرت مند نفوس اس بات پہ راضی نہیں ہے.
کیا کروں انتوسرا طاعت اللیام، عزت کی موت چھوڑ کے کمینوں کی ذلت والی زندگی گزار رہے ہو۔ یہ وہ پاکیزہ گود تھی۔ ماں کا کردار بڑا اہم ہے۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، آؤ آج سفیر حسین کو رو لیں، جو کتاب کربلا کا دیباچہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا انی احبہ لحبین، میں دو وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ ایک تو میرا چچا ابو طالب عقیل سے بڑی محبت کرتا تھا، اور دوسرا اس لیے بھی محبت کرتا ہوں عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین بھی اپنی جان قربان کر، راہ حسین میں قربان ہونے والوں سے رسول محبت کرتا ہے۔ اور یہ عظمت سفیر حسینی کی امام نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، اور کوفہ والوں کو جو خط لکھا، یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی، کوفہ والوں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، اور اس کو بھیج رہا ہوں جس پر ہم سب اہل بیت کو بہت اعتماد ہے۔ امام حسین کے لیے کوفہ میں بیعت لی سفیر حسینی نے۔ یہ سفیر حسینی امام، یہ جو ہاتھ تھا نا جناب مسلم کا، یہ آج امام حسین کا ہاتھ ہے۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، ابن زیاد جب پہنچا، ڈراؤ دھمکاؤ، گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ نماز عشاء مسلم پڑھا رہے تھے، نماز عشاء ختم ہوئی، دیکھا تو کوئی نہیں تھا مسجد۔ ڈر کا شکار ہو گئی دنیا۔ طوع نامی ایک خاتون مومنہ، گلیوں سے واقف نہیں، تھکے ہوئے آ کے بالآخر اس دروازے پہ بیٹھ گئے۔ مومنہ بیٹے کے انتظار میں تھی، دروازہ کھولا نا، اجنبی کو دیکھا دروازے پہ، مختصر کر رہا ہوں، فرمایا اے اجنبی، رات کی تاریکی میں کسی کے دروازے پہ بیٹھنا مناسب نہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ فرمایا گھر وہ جائے جس کا گھر ہو۔ ایک پردیسی غریب الوطن کہاں جائے؟ پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں امام حسین کا سفیر ہوں، نام سنا؟ مومنہ کے دروازے کھول دیا، اللہ کی رحمت چل کے میرے گھر آ۔ عبادت میں شب گزری، بیٹے منافق نے جا کے ابن زیاد کو اطلاع دی، نماز فجر پڑھ چکے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ مسلم نے سلاح جنگ پہنا۔ مومنہ کہتی ہے سفیر حسین میرے گھر میں رہ کے دفاع کریں، جملہ سنو گے عبادت ہو جائے گی۔ کیا غیرت مند جوان تھے بنی ہاشم کے۔ فرمایا مومنہ دشمن بے حیا ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو۔ یہ کمینہ دشمن گھر میں گھس جائے گا۔ کوفے کی گلیوں میں لڑائی شروع ہوئی، اتنے بہادر اتنے جری، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سپاہی کو پکڑ کے اچھالتے ہیں، آتے ہوئے تلوار سے دو ٹکڑوں میں تقسیم۔ 500 کا دستہ آیا، لاشوں سے گلیاں بھر گئیں۔ محمد ابن اشعث نے پیغام بھیجا ابن زیاد اور سپاہ بھیج۔ ایک فرد کی گرفتاری کے لیے کتنی سپاہ چاہیے؟ اشعث کہتا ہے، ابن اشعث کہتا ہے ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کسی کوفے کے حمال و بکال سے لڑائی ہے، یعنی کا شعر ہے جس سے گڑا کھودا گیا، دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ جوش جنگ میں بڑھتے گئے، جب گڑھے میں گرے ہاتھ سے تلوار لے لی گئی، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئی۔ میں نے کہا نا یہ کتاب کربلا کا دیباچہ ہے، مسلم کی مظلومیت پڑھ لو گے سمجھ آ گئی کربلا میں کیا ہونے والا۔ ہاتھوں میں رسیاں، ایک ملون نے منہ پہ تلوار ماری، لب کٹ گئے، زخمی زخموں سے چور چور مسلم کو گدھے پہ سوار کر کے دارالامارہ کی طرف لے چلے۔ دارالامارہ میں پہنچے، ابن زیاد کے سامنے کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مالی الامیر سوی الحسین، فرمایا حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔
مسلم جو اتنے بڑے بلند مقصد کے لیے ہے اس کو رونا زیب نہیں دیتا، رو کیوں رہے ہو؟ ابن زیاد شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے، تو کیا سمجھتا میں اپنی جان کے لیے رو رہا ہوں؟ تو کیوں رو رہے ہیں؟ پر میں رو صرف اس لیے رہا ہوں، میں تو اپنے آقا کو خط لکھ چکا ہوں کہ مولا کوفہ آ جائیے، لیکن روتا اس لیے ہوں کہ میرے مولا اکیلے نہیں آ رہے، میرے مولا کے ساتھ بہنیں بھی آ رہے، میرے مولا کے ساتھ بیٹیاں بھی آ رہی ہیں، کاش کوئی ہوتا جو میرے آقا تک پیغام پہنچا دے، آقا اب کوفہ نہ آئیے، حالات تبدیل ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا جلاد کو، صحابی رسول جناب حانی ابن عروہ اور سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل دونوں کو ایک ہی دن شہید کیا گیا۔ ان دونوں شخصیات کو 9 ذی الحج کو یعنی عاشور کے دن سے پورا 1 مہینہ پہلے دارالامارہ کی چھت پہ لے جائے، جلاد کی تلوار چلی، گردنیں تن سے جدا ہوئیں، سر دارالامارہ کی چھت پہ رہ گئے، بدن شہیدوں کے دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ پھینک دیے گئے۔ یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے۔ خدا نہ کرے کبھی بازار میں کوئی بے ہوش ہو کے گر جائے، کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، لوگ موجود ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے کہتے ہیں آؤ کوئی چارپائی لے کے آؤ، اس کو لٹاتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں۔ خدا کی قسم لاشا مسلم کا زمین پہ گرا، مسلمان کہتے تھے رسیاں لاؤ، پاؤں میں رسیاں باندھی، حانی اور مسلم کی لاشوں کو کوفے میں لاشوں میں رسیاں باندھ کے گھسیٹا جا رہا تھا۔ مکہ سے مظلوم کربلا کا قافلہ نکل چکا، ایک منزل پہ پہنچ کے کوفہ سے آنے والے بنی اسد کے افراد نے عرض کیا کہ ہم کوفہ سے ہم خبر لائے۔ امام نے فرمایا سب کے سامنے بیان کرو۔ آقا ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا، مسلم اور حانی کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ میرے آقا نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کریم کربلا اٹھے، اس خیمے میں آئے جہاں بہن زینب بیٹھی تھی، فرمایا بہن ذرا بھائی مسلم کی بیٹی عاتقہ کو تو بلاؤ۔ عاتقہ آئی، بیٹی کو گود میں بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ، پیشانی کے سر کے بوسے لیے، بہن فلاں منزل سے ہم نے گوشوارے خریدے تھے، ذرا وہ گوشوارے تو لاؤ۔ بیٹی کے کانوں میں امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے، پیشانی بار بار چومتے ہیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ بار بار پھیرتے ہیں۔ بڑی سمجھدار بچی تھی، کہنے لگی مامو جان آپ محبت شفقت تو ہمیشہ کرتے ہیں، آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے، مامو جان بتائیے میرے بابا کو خیریت ہے؟ ایسی شفقت تو یتیموں سے کی جاتی ہے۔ رو کے فرمایا کر بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، زینب کو ماں سمجھنا، تیرا باپ عالم غربت میں مارا گیا، واہ مسلمہ نواشو ہوا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، 4 سال کی بچی جناب سکینہ کی ہم سن تھی جناب عاتقہ، وہ تھوڑے فاصلے پہ سارا منظر دیکھ رہی اور امام حسین کی بیٹی یہ سوچ رہی ہے کہ جو عالم غربت میں پردیس میں مارا جائے، جس کا باپ پردیس میں مارا جائے، جو بچی عالم غربت میں یتیم ہو جائے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے، اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مسلم کی بیٹی تو خوش نصیب تھی، ہائے قسمت مولا حسین کی بیٹی، بابا کی شہادت کے بعد کانوں سے گوشوارے بھی اٹھا لیے، شمر کے تماچے تھے،